ادب سے ملنے میں کیا حرج ہے مگر ادب سے ملنے میں کیا حرج ہے مگر اتنا نہ جھک کے دستار گر پڑے. انجام ظالموں کا اپنی نظر میں رکھ شاید کہ تیرے ہاتھ سے تلوار گر پڑے. تربیت سے ہی بدلتا ہے قوموں کا مزاج، تربیت سے ہی بدلتا ہے قوموں کا مزاج، وگرنہ علم سے ابو جہل کی جہالت نہیں جاتی. احباب ذی وقار، سامعین و سامعات، ادب اور آداب زندگی کے عنوان کے ساتھ رمضان المبارک میں ہماری پہلی ملاقات. اللہ رب العزت سے دعا ہے ہماری آج کی ملاقات کا عنوان ہماری زندگی کی پہچان بن جائے. ادب جو مطلوب ہے وہ ہمارے حصے میں آ جائے، اور جو مذموم ہے اور اس کا نام ادب رکھ دیا گیا ہے حالانکہ وہ ادب نہیں، ہم اس سے آشنا ہو جائیں اور اس سے اپنا دامن پاک اور صاف رکھ سکیں. ادب بنیادی طور پہ یہ حقوق کو لینے اور فرائض کو ادا کرنے کا طریقہ کار ہوتا ہے. دنیا میں کوئی بھی انسان ایسا نہیں جس کے ذمے اللہ نے کوئی نہ کوئی ڈیوٹی نہ لگائی ہو. اس ڈیوٹی کو، ذمہ داری کو، اس فریضے کو نبھانے کا طریقہ کار، اس کا منہج اور اس کا اسلوب یہ ادب کہلاتا ہے. اللہ تعالی نے کوئی بھی فرض ایسا نہیں جو آسمان سے بندوں پہ اہل زمین کے لیے لازم کیا ہو، اور اس کا ادب، اس کا طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں، اخلاقیات میں، آداب میں، گفتار اور کردار میں، چال اور چلن میں، آپ کی زندگی اور طرز بندگی میں وہ ہم تک مشعل راہ بنا کے، اسوہ اور قدوہ بنا کے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کے ٹائٹل کے ساتھ ہمیں نہ دیا. یہ الگ بات ہے کہ ہم اسے جان نہ پائے، پہچان نہ پائے، پڑھ نہ پائے، سمجھ نہ پائے، لے نہ پائے، اپنا نہ پائے اور دوسروں تک پہنچا نہ پائے. اسی طرح جو ہمارے حق ہیں اور ہم نے دوسروں سے وصول کرنے ہیں، ان چیزوں کی وصولی اور وصولی کا انداز، ان کا حصول، ان تک اپروچ اور انہیں اپنے دامن میں سمیٹنے کا طریقہ کار، یہ بھی وہ پہلو ہے کہ جس کے لیے آسمان سے قدم قدم پہ ہدایات اترتی رہی ہیں. لیکن حضرت انسان نے ایک کام کر دکھایا کہ جو آداب تھے انہیں آہستہ آہستہ کسی کی بات میں آ کے یا کسی کی چال میں آ کے اسے سوء ادب اور گستاخی بول دیا، اور جو گستاخی تھی، بے ادبی تھی، اسے ادب کا نام دے دیا. مثال لینا چاہتا ہوں کیونکہ مثال سے بات واضح ہوتی ہے. اللہ رب العزت کا ادب یہ ہے کہ بندہ اپنے رب کو رب مانے، اپنا پروردگار مانے، تمام ضروریات کو پورا کرنے والا تسلیم کرے. جتنی بھی دنیا میں بڑی سے بڑی مشکلیں آ جائیں، وہ مشکل اپنے رب سے حل کروانے کے لیے اپنے ہاتھ کا کشکول بنائے، اپنی زبان کو حرکت میں لائے اور مناجات کرے. یہ اللہ کا ادب ہے. اور اللہ کے در کو چھوڑ کے کہیں اور نہ جائے، اوروں سے امیدیں وابستہ نہ کرے. جو خود اپنی زندگی اور موت کے
اوپر قادر نہیں ہے، ان سے اولادیں مانگنا، ان سے زندگی مانگنا، یقیناً یہ اللہ کے ادب میں خلل ہے۔ اب لوگوں نے کیا کیا ہے کہ اسی چیز کو اللہ کے ساتھ نا امیدی کے طور پہ لے آئے ہیں۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، حکم تو یہ تھا، لیکن آپ اور میں دیکھیں کہ اللہ کے ساتھ ہماری بے ادبی، ہماری گستاخی کس حد تک چلی گئی ہے کہ اللہ سے امیدیں نہیں ہیں، اور دنیا میں کوئی بھی مشکل ہے۔ ابھی ابھی شعبان میں ہمارے جو کاروان ملک کے طول و عرض سے چلے، لوگوں کا سلوگن کیا تھا؟ ہر مشکل دا اکو حل ہو تیار تے سیون چل۔ کیا مشکلوں کا حل اس کے پاس نہیں تھا کہ جو مشکلیں ڈالنے والا بھی ہے اور ٹالنے والا بھی؟ کیا اس کے لیے رب کا ڈر نہیں تھا؟ اسی لیے اللہ نے اس بے ادبی اور گستاخی کے اوپر ایکشن لیا اور کہا وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، اور کبھی کہا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم اللہ کا وقار اور ادب چھوڑ کے بے ادبیوں پہ اترے ہو۔ اور انہوں نے اللہ کی قدر کا حق ادا ہی نہیں کیا۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، تیری صورت کو اتنا حسین بنانے والا، تیرا جوڑنے والا، تیرا انگ انگ بنانے والا وہ اللہ، تیری تخلیق کرنے والا، اور تجھے کائنات کی سب سے کمال ٹیکنالوجی کا شاہکار بنانے والا اللہ ہے۔ انسان تو اسی کریم رب کے ساتھ باغی بن کے بے ادبی اور گستاخی کے پہلو پہ اترا تو کیوں اترا؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ حضرات، ادب میں اور آداب زندگی میں سب سے پہلا ادب جو آپ کے اور میرے ذمے ہے وہ اللہ کا ادب ہے، اور جو رب کو ادب نہیں دے سکا، احترام نہیں دے سکا، وقار نہیں دے سکا، جو اللہ کو توحید ربوبیت کا حق نہیں دے سکا، اور جو اللہ کی اسماء اور صفات میں شراکت سے انہیں پاک نہیں رکھ سکا، اور اللہ کی عبودیت اور بندگی اور اللہ کو اپنا معبود برحق نہیں سمجھ سکا، اور اپنے سر کو ایک رب کے در کا نہیں کر سکا، یہ انسان ادب کے دائرے میں جتنا مرضی داخل ہونے کی کوشش کرے اور خود کو جتنا مرضی ادب والا ادیب بولے، یہ پرلے درجے کی گستاخی کا شکار ہو چکا ہے۔ ان لوگوں سے وفا کی توقع مت رکھنا جو رب کو بھول سکتے ہیں، وہ سب کو بھول سکتے ہیں۔ جو رب کا حق مارنے میں ایکسپرٹ ہو گیا، پھر وہ بندوں کے حق، سب کے حق مارنے کے اندر بھی مہارت حاصل کر لے گا، اور اپنی اس بے ادبی کو ادب کا ٹائٹل دے دے گا، اور اللہ کی گستاخیوں اور نافرمانیوں کو یہ آداب شمار کرے گا۔ یاد رکھیے، بندوں کے سامنے سر جھکانا یہ بندوں کا ادب نہیں ہے، بندوں کو سجدہ کرنا یہ بندوں کا ادب نہیں ہے۔ کیوں؟ اس سے رب کے ادب میں خلل آ رہا ہے۔ اللہ کے حق کو مار کے کسی بندے کو حق دیا جائے، یہ قطعاً روا نہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا لا تشرک باللہ، لوگوں کا ادب کرتے کرتے رب کا شریک نہ بنا دینا۔ وَإِن كُتِّئْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، تجھے کوئی کاٹ کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے، تیرے پیس بنا کے، جز بنا کے، کیمے بنا ڈالے، اور تجھے آگ میں جلا کے تیری ہڈیوں کی راکھ اڑا ڈالے، اس کے باوجود بھی اپنے رب کا حق مار کے اللہ سے بے ادبی نہ کر۔ بھائیو، یہ سب کی ذمہ داری ہے۔ کیوں؟ اس میں کسی بھی مسلک کا پہلو نہیں ہے، بلکہ انسانیت اور روحانیت کا پہلو ہے۔ آپ کو اگر یاد ہو تھوڑا سا، عالم ارواح میں کوئی مسلک نہیں تھا۔ عالم ارواح میں کسی روح کا یہ مسلک بنائے ہیں جسموں نے،
روح کا مسلک اللہ کی توحید وحدانیت، وحدہ لا شریک کی وحدانیت کا اقرار۔ جب رب نے پوچھا الست بربکم، وہاں پر کوئی شیعہ بریلوی دیوبندی وہابی کی تقسیم نہیں تھی۔ الست بربکم، روحو بولو، کیا میں ہی تمہارا پروردگار، پالنہار، مشکل کشا، حاجت روا، بنانے والا، زندگی دینے والا اور تمہیں بولنے سننے سمجھنے کی توفیق دینے والا میں اکیلا نہیں؟ قالوا بلا، پوری کائنات کی ایک ایک روح یہی بولی تھی، یقیناً اللہ صرف تو ہی، کوئی اور نہیں۔ لوگوں، ایک بھی اختلاف سامنے نہیں آیا تھا۔ یہ دنیا میں تیری میری کوئی مجبوریاں ہوں گی، لہذا اپنے ادب پہ نظر ڈالیں، سب سے پہلے اللہ کے با ادب بنیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں، اور دنیا میں ہمارا اسلوب بھی کچھ ایسا ہے، میری کوشش ہوتی ہے سارے میرے ساتھ ادب سے پیش آئیں، میں سب سے اکھڑا رہوں، پیمانے لینے کے اور دینے کے اور۔ ویل للمطففین، آپ کو پتا ہونا چاہیے یہ آیت صرف یہ باٹ بٹوں کے بارے میں، میٹر لیٹر کے بارے میں نہیں آئی۔ ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب لوگوں سے لینا ہو تو پورا پورا لینا ہے۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب دینا ہے تو تھوڑا دینا ہے۔ ادب کے اندر بھی کچھ ایسا ہی پہلو آ گیا ہے۔ ہمارے لیے بربادی اور ہلاکت نے آج ڈیرے کیوں ڈالے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں ساری دنیا میرا ادب کرے، احترام کرے، میرے سمائلیں دے، مسکان دے، چہرے پہ تیور نہ ہو، میرے سے غصے سے نہ بولے، میرے لیے نرمیاں رکھے، میرے ساتھ محبتیں بانٹے اور میرے اوپر جان نچھاور کرے اور میری ہر مشکل میں کام آئے۔ لیکن جب مجھے میری کسی کو ضرورت پڑے تو گالی بھی دوں، پکڑ کے بھی بولوں، جگہ بھی نہ دوں، عزت بھی نہ دوں، دل کی محبت بھی نہ دوں، اسے اخلاص بھی نہ دوں، اور جو من میں آئے وہ میں کروں۔ حضرات، آج گھر گھر کی بربادی، ویل للمطففین۔ سب سے زیادہ 12 مہینوں میں طلاق رمضان میں ہوتی ہیں تیرے میرے علاقے۔ وجہ کیا ہے؟ ہر بندہ چاہ رہا ہے کہ سحری ملے، چارپائی پہ ملے۔ دینے والے سے تو ادب مانگا، لینے والے کے بھی کچھ حقوق اور تقاضے اور ذمہ داریاں اور فرائض تھے۔ آج استاد سے لے کے شاگرد تلک، شاگرد سے استاد تلک، ہر شاگرد کی کوشش ہے کہ مجھے عظمت ملے، بڑائی ملے، مقام ملے، مرتبہ ملے، ڈگری ملے، سرٹیفکیٹس ملے، مجھے چیئر ملے۔ لیکن اس کے لیے کچھ تقاضے تھے، مٹا دے اپنی ہستی کو۔ اگر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانا خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے، اولاد چاہتی ہے ابو جو منہ سے ہم نکالیں وہ دیتے چلے جائیں، اماں دیتی چلی جائیں، اور پیار بھی دیں، محبت بھی دیں، وہ چومے بھی صحیح، وہ گلے بھی لگائیں۔ لیکن جب وہ کوئی کہنا کہیں یا کسی بات سے روکیں تو ہم مانیں یا نہ مانیں ہماری مرضی ہے، لیکن انہیں نرم رہنا چاہیے۔ نہیں لوگوں، میرے محبوب نے اصول دیا اور بڑے چھوٹوں پہ پیار، محبت، شفقت، نرمی والا ہاتھ نہ رکھ پائیں، فلیس منا، وہ کامیاب اور میرا معاشرہ اور سوسائٹی نہیں ہو سکتی۔ وہ کسی گستاخوں کا وہ معاشرہ ہے جہاں تباہیاں ہوں گی، بربادیاں ہوں گی، ہلاکتیں ہوں گی۔ حضرات، آج جس طرف بھی دیکھیں، بیٹیاں کیوں بھاگ رہی ہیں؟ آج بچے کیوں بگڑ رہے ہیں؟ آج اولادیں اپنی منمانیاں کیوں کر رہی ہیں؟ آج والدین زندہ زمین میں درگور کیوں ہو رہے ہیں؟ آج ان کی پگڑیاں لوگوں کے قدموں میں کیوں گر رہی ہیں؟ آج چاروں طرف میڈیا بربادی کے پیغام ہمیں اور ٹائٹل کیوں دے رہا ہے؟ اس لیے کہ ادب لینا تو چاہتے ہیں سبھی، لیکن دینے کو کوئی تیار نہیں۔ سب چاہتے ہیں کہ ہر کوئی میری مانے، لیکن ماننے کو کوئی تیار نہیں۔ تو حضرات، یہ دوہرے معیار کبھی کامیابیوں کی نوید لے کے نہیں آیا کرتا۔ ہمیں فیصلہ لینا ہوگا۔ بیوی چاہتی ہے شوہر میری مانتا جائے اور مانتا جائے اور مانتا جائے، لیکن میں مانوں ضروری نہیں۔ شوہر چاہتا ہے بیوی ہر بات مانے، اشاروں پہ چلے، لیکن میں اس کا خیال رکھوں ضروری تو نہیں۔
میرے بھائیوں اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے، عزت دو گے تو عزت ملے گی، اور رسوائی دو گے تو رسوائی لوٹ کے آئے گی۔ یہ تو بال ہے، عمل کا رد عمل ہے، دیوار میں جتنے زور سے مارے گا اتنی ہی طاقت سے تیری طرف لوٹ کے آئے گی، وہ محبت ہو یا نفرت، وہ ادب ہو یا گستاخی، ان دونوں پہلوؤں کو لینا ہوگا۔ حضرات، اللہ کے بعد سب سے بڑا ادب جس ہستی کے لیے ضروری ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے نام کا ادب یہ ہے کہ جب نام لیا جائے تو آپ نے جیسے محبت سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، دنیا کا ہر کام چھوڑ کے اس نام کے ساتھ اتنی زیادہ محبتیں، پیار اور اللہ سے رحمت کی دعائیں، نزول کی دعائیں، اور فرشتوں سے اس کے اوپر آمین کہنے اور ہماری طرف سے اس کے لیے طلب کرنے کی جو ہے وہ چاہتیں پیش کر دی جائیں۔ اللہ رب العزت کو یہ ادب چاہیے، اور دنیا میں یہ ادب ہونا چاہیے کہ آپ سے بڑھ کے نام میں اور ذات میں نہ کوئی اونچے مقام والا، نہ مرتبے والا، نہ آبرو والا۔ یاد رہے، یہاں بھی لوگوں نے ادب بنا لیا، میرے محبوب کا نام آئے تو انگوٹھے چومے جائیں۔ یہ ادب پوری شریعت اسلامیہ میں کسی بھی صحیح سند کے ساتھ نہ مل سکتا، لیکن انگوٹھے چوم کے ہاتھ دکھا دیا جائے۔ درود پاک جو آپ کو پسند ہے وہ کوئی پڑھے یا نہ پڑھے مرضی ہے۔ میں پچھلے سال والد صاحب اعتکاف پہ بیٹھے تھے، میرے آخری دن یہیں پہ تھے گجرانوالہ میں نے بڑا اپنی قیمتی وقت تو نہیں کہتا لیکن بہرحال اپنے وقت سے وقت چرا کے والد صاحب کے لیے یہاں سے اپنی اوقات کے مطابق مناسب ترین اور اچھے جو ہے وہ برانڈ کا کرتا شلوار خریدا۔ اعتکاف سے اٹھے گھر آئے، انہیں دکھایا کہ آپ کے لیے یہ پسند کر کے ساتھ میں دوستوں کا مشورہ بھی ہے۔ آپ یقین کریں والد صاحب نے دیکھنے کے بعد منہ دوسری طرف کر لیا، کہنے لگے مجھے پسند نہیں آیا۔ میں نے کہا جی یہ ساری خوبیاں ہیں، کہنے لگے بیٹا خوبیاں اپنے پاس رکھو، جو چیز مجھے پسند نہیں آئی، میرے دل کو نہیں لگی، میں نہیں لینے والا۔ میں بیٹے کے لیے بیگ رائے ونڈ سے مضبوط ترین لے کے گیا کہ جس میں منو وزن ڈالا جائے تو پھٹتا نہیں۔ بیٹے نے دیکھنے کے بعد کہا بابا مجھے پسند نہیں ہے۔ میں نے اس کے لیے اور ڈھونڈا، میں بہترین سے بہترین سوٹ پسند کر کے گھر لے کے گیا۔ اہلیہ نے کہا مجھے پسند نہیں ہے، میں نے اس کی پسند کے مطابق دلوایا۔ کیا ہم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے باپ یا بیوی یا بچوں جتنی عزت دی ہے؟ کبھی پوچھا کہ محبوب آپ کو درود کون سا پسند ہے؟ پوچھا کبھی؟ آج تلک ہوم میڈ، ڈومیسٹک، لوکل، اپنا بنایا ہوا اپنی پسند کو سامنے رکھ کے الصلاۃ والسلام علیکہ بڑا کمال کا درود ہوگا، میں مان لیتا ہوں، لیکن یہ تیری میری پسند ہے۔ کبھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پوچھا؟ قدر نبی دیے کی جانن دنیا دار کمینے، قدر نبی دی جانن والے جا ستے شہر مدینے، یہ پڑھتے تھے نا، ہم سنتے بھی تھے۔ انہوں نے قدر کی جب آیت اتری نا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، فوری صحابہ نے پوچھ لیا محبوب سلام تو آپ نے بتا دیا، آپ کو کون سا پسند ہے، آپ کو درود کون سا پسند ہے وہ بھی بتا دیں۔ تو محبوب نے اپنی پسند کیا بتائی؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لوگوں، میں تمام مسالک سے ہٹ کر کے ادب کے دائرے میں لا کے ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں، اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا اور نام کا دل میں معمولی سا بھی ادب ہے اور محبتیں سچی ہیں تو پھر آپ کی پسند والا درود آج کے بعد چلنا چاہیے، کیونکہ آپ جوتا خریدنے میں بھی بچے کی پسند کا لحاظ رکھتے ہیں۔ محبوب کو کچھ تو ویلیو دیں، کچھ تو ادب کریں۔ دوسری چیز، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، یہ آیت سب مسلمانوں کے لیے، اپنے محبوب سے ذرہ برابر بھی آگے قدم نہیں رکھنا،
اب صحابہ آپ کے سامنے بھی چلتے تھے، دائیں بھی چلتے تھے، بائیں بھی چلتے تھے، پیچھے بھی چلتے تھے، تو کیا مطلب ہے کہ آپ کے سامنے نہیں چلنا؟ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، مطلب یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول جہاں روک دے رک جانا ہے، آگے نہیں بڑھنا۔ میرے اور آپ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے نیت دی ہے، نیت کا حکم دیا ہے، انما الاعمال بالنیات۔ آپ اور میں اپنے گریبان میں جھانکیں کہ ہم اپنی مقامی زبان میں جو نیت کر رہے ہیں، یہ مثال چھوٹی سے چھوٹی اور پہلی سے پہلی اس لیے لا رہا ہوں کہ یہ آپ کے اور میرے اختیار میں ہے۔ کتنی عمر گزر گئی ہے، کیا ہم محبوب کو ادب دیتے ہوئے انگوٹھے تو چومے، لب سے لب تو ملے، آوازیں تو آئیں، لیکن کیا ہم آج تلک رک پائے، غلط جانتے ہوئے بھی کہ ساری نماز عربی میں ہے، پھر یہ نیت لوکل ڈومیسٹک مقامی زبان کے اندر کیوں ہے؟ اور امام کے پیچھے کھڑے تو کہہ رہے ہیں پیچھے سے امام دے، امام صاحب کس کے پیچھے کہہ رہے ہیں کہ پیچھے سے امام دے؟ سوچا کبھی؟ انشاءاللہ جس دن میرے بھائی نے مسلک کے کھول سے نکل کے کتاب و سنت کی بنیاد پہ محبوب کے ادب کو سمجھنے کی کوشش کی، یہ محبوب سے آگے نہیں بڑھے گا، یہ رکے گا۔ جب آقا نے نہیں پڑھا میں کیوں پڑھوں؟ وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، پوری زندگی لگا رہے، قبر آ جائے گی، لیکن کسی صحیح سند کے ساتھ یہ متن محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے پیش نہیں کیا جا سکتا۔ سارے مانتے ہیں جی غلطی ہے، اگر اس نیت کو لیں تو پہلا روزہ ختم ہو جاتا ہے، اور آخری روزے میں عید والے دن کی نیت ہوتی ہے روزے کی۔ پہلے روزے کی نیت ویسے گئی، اور آخری روزے کی نیت کا مطلب یہ ہے وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ، کل عید کے دن میں روزے کی نیت کر رہا ہوں، اور ادھر یہ بھی کہتا ہے کہ عید کے دن روزہ۔ حیران کی لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، ادب سے ملنے میں کیا حرج ہے، مگر اتنا نہ جھک کے دستار گر پڑے۔ اگر وہاں اللہ کے ساتھ شرک کا معاملہ ہے تو یہ حصہ ذہن میں رکھ، انجام ظالموں کا اپنی نظر میں رکھ، شاید کہ تیرے ہاتھ سے تلوار گر پڑے۔ یہ جو محبوب کے ساتھ بے رخیاں ہیں نا، یہی نتیجہ ہے کہ آج سوسائٹی میں کسی کو بھی ادب نہیں مل رہا۔ ان لوگوں سے وفا کی توقع مت رکھنا جو نبی کو بھول سکتے ہیں، وہ سبھی کو بھول سکتے ہیں۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، یہ بھی ادب ہے میرے محبوب کا، نبی کی آواز سے آواز کسی کی بلند نہیں کرنی۔ لیکن کیا کروں، کدھر جاؤں، کیسے روؤں، کیسے پیٹوں؟ عمر گزر گئی، لیکن بھائیوں کو سمجھ نہ آئی، اپنی آوازیں اللہ کے رسول سے بلند۔ پتہ ہے اس وقت ہم کون سی جنگ لڑ رہے ہیں؟ مجھے نہیں پتا، جو جنگ میں لڑ رہا ہوں میں وہ بتانا چاہتا ہوں۔ میری کسی سے کوئی آج تک اللہ کا شکر ہے خاندانی دشمنی نہیں ہے، میں شخصیت کے حوالے سے، ذاتیات کے حوالے سے کسی سے کوئی مخالفت یا دشمنی نہیں رکھتا، لیکن میں جو جنگ لڑ رہا ہوں 2 صدیوں سے، پچھلی صدی کا آخری حصہ، اس صدی کے اوائل میں، وہ یہی ہے کہ لوگ لوگوں کے اقوال کو سر بلند کرنے کے لیے لڑ رہے ہیں، اور ہم انہیں کہہ رہے ہیں کہ لوگوں اللہ کی آواز پر مخلوق کی آواز کو بلند نہ کرو، اور قرآن کے مقابلے میں لوگوں کے اقوال نہ لے کے آؤ۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز، آپ کی حدیث، آپ کا اسوہ، آپ کا قدوہ اور آپ کی سنت کے مقابلے میں اقوال رجال کو مت بلند کرو۔ دنیا ہمیں اپنا دشمن بنا رہی ہے تو اسی وجہ سے، وگرنہ ہمارا اور کوئی جرم نہیں ہے۔ چیک کرنا ذرا آپ کس پلڑے میں جا رہے ہیں، ضرور دیکھنا۔ ادب اور آداب زندگی کے عنوان سے دعوت دی جا رہی ہے، اور اسی طرح محبوب کو اپنی طرح آوازیں مت دینا، آوازیں مت دینا۔ قرآن کہہ رہا ہے ادب ہے محبوب کا، لیکن آپ نے اور میں نے ضد کر کے کہا ہے اسی یا رسول اللہ کہنا ہے، انہاں وہابیاں سڑ دیا رہنا ہے، یاد رکھ میں تو جلوں گا، مجھے آگ لگے گی۔ کیوں نہیں لگے گی؟ جب تو اپنے ابو کو نام لے کے آواز نہیں دے سکتا،
اور اگر تو دے تو تیرے باپ کو تکلیف ہو، دادا کو تکلیف ہو، سوسائٹی کو تکلیف ہو، وہ تجھے بے ادب گنے۔ رب نے پورے قرآن میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا محمد نہیں بولا، منع کیا ہے۔ وہ لوگ جو آئے تھے حجرات کے باہر ایمان قبول کرنے اور جلدی میں تھے، اور بولا تھا اخرج الینا یا محمد، آئے جلدی سے نکلے، ہم نے ایمان قبول کرنا ہے۔ اور یا محمد اللہ نے آسمان سے کہا تھا یہ جو حجروں کی اوٹ میں بھی آپ کے ہوتے ہوئے آپ کو آواز دے رہے ہیں نام لے کے، یہ عقل ہوتی تو ایسے کرتے نا۔ میں کیسے سمجھاؤں، میں کیسے سمجھاؤں؟ اور پھر ادب جھوٹ کا نام رکھ دیا گیا، جھوٹ کا نام ادب۔ ہمارا ایک ٹاپک گزرا تھا پہلے، میں اعتبار نہ کرتا تو کیا کرتا، وہ جھوٹ بول رہا تھا بڑے سلیقے سے۔ ہر جھوٹ کو قرآن و حدیث کی کسی آیت اور کسی روایت سے جوڑ دیا جاتا ہے، اور لوگوں کو کہا جاتا ہے اس میں حرج ہی کیا ہے۔ میرے بھائی مجھے تو حرج لگ رہا ہے۔ آقا کا ادب چار چیزوں میں ضرور، سمینا و اطانا، محبوب کی بات سنی نہیں جا رہی، لوگوں نہیں سنی جا رہی، حدیث بیان لوگ لڑ پڑتے ہیں، ذکر کیا جائے دل میں تنگی محسوس کرتے ہیں۔ پتہ ہے نا سورہ فاتحہ کا، نہ یہ میرے باپ کا قول ہے نہ میرے دادا کا قول ہے، کس کا قول ہے، کس کا حکم ہے؟ میرے محبوب کا۔ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کس کا قول ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ادب کا تقاضا کیا تھا؟ سمینا و اطعنا، سنا ہے تو مان لیا جائے۔ جب میں نے مانا تو میرے یار لڑنے لگ گئے، یار امام صاحب نے بولا ہے اور تو ایسے کر رہا ہے، چھوڑ نہ پڑا کر، نہ پڑا کر۔ میں نے گھر بلا لیا چائے پہ، اور جو چائے پلائی وہ سفید تھی۔ کہنے لگے ساجد صاحب بیگم پتی ڈالنا بھول گئی۔ میں نے کہا جی بندہ بھول جاتا ہے، اندر بھیجی چائے دوبارہ وائٹ آئی۔ کہنے لگے آپ کے گھر میں پتی نہیں ہے؟ میں نے کہا ہے۔ کہا بیگم سنتی نہیں ہے؟ میں نے کہا سنتی بھی ہے۔ کہا مانتی نہیں ہے؟ میں نے کہا مانتی بھی ہے۔ کہا دونوں میں سے ایک بات ضرور ہے، ضدی ہے، اڑیل ہے، نہیں مانتی، سنتی نہیں ہے، سمجھتی نہیں ہے۔ میں نے کہا سنتی بھی ہے، سمجھتی بھی ہے، مانتی بھی ہے۔ پھر اندر بھیجی چائے وائٹ آئی۔ کہنے لگے اٹھو یار اس نے نہیں پلانی۔ میں نے کہا کیوں نہیں پلانی؟ پلانے کے لیے تو بلایا ہے، پیو نا، گرم ہے۔ کہنے لگے ساجد صاحب پتی نہیں تو چاہ کا دی۔ میں نے کہا دوست یہ تیرا اصول ہے نا، پتی نہ ہو تو چائے نہیں ہوتی، تو چھوڑ کے چلنے لگا ہے۔ کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں فاتحہ نہ ہو تو نماز نہیں ہوتی، تو کہتا ہے ہو جاتی ہے، پی پھر پی۔ اٹھنے لگے، میں نے ہاتھ جوڑ کے کہا بیٹھ جائیے، مہمان ہو میزبان کی تھوڑی سی رکھ لو، نہیں تو بچے گی نہیں یار، تم چلے جاؤ گے۔ یہ دیکھو نہیں پیتے نہ پیئیں۔ میں نے اپنے کپ سے ڈھکنا اٹھایا تو چائے کڑک نکلی۔ کہنے لگے اتنے تو بڑی پتی پائی ہے۔ میں نے کہا جی پتا چل گیا نا، مانتی بھی ہے، سنتی بھی ہے، سمجھتی بھی ہے۔ کہنے لگے جی۔ میں نے کہا اچھا چلو چھوڑیں، میں میزبان ہوں، میں پی لیتا ہوں، آپ تک پہنچ جائے گی۔ آپ نے پی، مہمان نے بھی پی لی، جب میزبان نے پی لی، جو تم پیتی ایسی کہ تو پیتی۔ میں نے کہا وہاں کتنی آسانی سے کہہ دیتے ہو، امام نے پڑھی تو مقتدی کی ہو گئی۔ التعدب مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم امر واجب، ذمہ داری ہے تیری کہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کے مانا کر۔ سمعنا و اطعنا، آمنا و صدقنا۔ محبوب آپ جو بھی کہیں گے ہم آمین کہیں گے اور تصدیق کریں گے۔ آقا نے کہا جب بندہ امام ولدوالین کہتا ہے، مقتدی آمین کہیں، آسمان کے فرشتے بھی آمین کہتے ہیں۔ جب دونوں کی آمین میں موافقت ہو جاتی ہے نا، تو عرش والا رب بندے کے پچھلے گناہ ہی معاف کر دیتا ہے۔ ہم نے سنا آمین کہہ دی، آمنا و صدقنا تصدیق کر دی، دوست لڑنے لگ پڑے، ساری زندگی لڑتا رہے، تیری لڑائی گوارا ہے، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور بے ادبی گوارا نہیں۔ حضرات اس کے بعد صحابہ کا ادب ہے، لے پیار سے نام صحابہ کا، محمد الرسول اللہ والذین معہ۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی ہیں نا، ان کا انتخاب رب نے کیا ہے، اور جن کا چناؤ رب کرے، جن کا چناؤ عرش والا کرے، اور عرش والے نے کیسے کیا؟ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، آسمان کی لیبارٹری سے ان کے دلوں کے تقوی کی میئرمنٹ کی گئی۔
پورا پایا گیا، با کمال پایا گیا، محبوب کے ساتھی بنا دیا گیا. لہذا ان کا ادب کیا ہے؟ ان کا ادب کیا ہے؟ جو انداز اطاعت کا، اتباع کا، اللہ کے دین کو ماننے کا انہوں نے اپنایا. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. یہ لوگ ہیں جن کو کامیابی اور کامرانی ملے گی. لہذا کسی بھی ایک صحابی کے بارے میں نام کے حوالے سے یا کام کے حوالے سے معمولی سا بھی شک شبہ نہ رکھنا، کیونکہ رب کہہ رہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں تو راضی ہو گیا ہوں. گجرانوالے والے کے لوگوں تم کب راضی ہوگے؟ میں تو راضی ہو گیا ہوں، تم نے راضی نہیں ہونا. اور بھائیو اس کے بعد میں آ رہا ہوں، اپنی اصل کا ادب کرو. یہ زندگی ادب مانگتی ہے، آداب زندگی. اصل پتہ ہے آپ کی کون ہے؟ آپ کے ابو نے جو اپنے لیے یا آپ کے لیے رحم ڈھونڈا تھا نا، جو اس ناطے سے میری اور آپ کی ماں جی بنی تھی، وہ ماں کا رحم اور ابو جان، ان دونوں کا تعلق، اس تعلق سے میرا وجود، میرے بھائیوں کا وجود، میری بہنوں کا وجود، یہ میری اصل ہے. میرے ابو سے دادا، دادا سے پردادا کرتے کرتے آدم علیہ السلام تلک جتنے بھی میرے آبا و اجداد ہیں، یہ بڑے ہیں. ان کا ادب کرنا، ان کی بات ماننا، ان کا لحاظ رکھنا، سفید بالوں کی لاج رکھنا، ابڑی کمر دیکھ کے مذاق نہیں اڑانا. اگر ان کے اندر کمزوریاں آ گئی ہیں، وہ بے بس ہو گئے، تیرے میرے لیے وزن اٹھاتے اٹھاتے 40 اینٹیں کمر پہ رکھ کے وہ اوپر چڑھتے ہوئے ٹنوں من گنے کو اٹھا کے لاد کر کے ٹریکٹروں پہ چڑھاتے ہوئے جھٹکے لگتے ہوئے اس کے نیچے کچلے گئے اور ٹانگیں جو ہے وہ کٹ گئی. آج ان کو حقیر نہ جان، یہ تیری اصل ہے. تیرے کو بناتے بناتے، تجھے بڑا کرتے کرتے، نوالے دیتے دیتے، انگلی پکڑ کے چلاتے چلاتے، اور تیرے لیے دنیا جہان کے سامنے لائٹوں میں اپنی آنکھیں ڈال کے ڈرائیونگ کرتے. آج اگر وہ اندھا ہو گیا ہے، یا سماعت سے محروم ہو گیا ہے، یا طاقت سے وہ ختم ہو گیا ہے، یا اس کے وجود میں کوئی اپاہج پن آ گیا ہے، یہ قابل ادب ہے، قابل احترام ہے. بزرگ اپنا ہے یا کسی اور گھر کا ہے؟ جو عمر میں مجھ سے بڑا ہے وہ قابل احترام. لوگوں میں وہ وقت ڈھونڈ رہا ہوں، وہ میرا بچپن مجھے لوٹا دو کہ جس بچپن میں میں گاؤں کے اندر ایک میاں جو کسی دوسرے مسلک کا تھا، اللہ کی قسم اس کو دیکھتے ہوئے میری آنکھوں میں حیا ہوتی تھی، یار یہ میاں جی ہیں، میاں جی. وہ یارو آج تو اپنے مسلک کے کسی بڑے کی قدر نہیں، لحاظ نہیں رہ گئے. اپنے باپ کو باپ بلانے کا انداز اور رخ بیٹے کا وہ نہیں ہے. ماں کے سامنے بیٹی کے تیور اور آنکھیں جیسے ہوتی ہیں، اللہ کی قسم کہتی یہ ہے، دل کڑتا ہے اور آنکھیں بہتی ہیں. لیکن کسی کے ایک آنسو پہ ہزاروں دل دھڑکتے ہیں، کسی کا عمر بھر رونا یوں ہی بیکار جاتا ہے. داڑیاں بھیگ گئی ہیں قنوت پڑھتے پڑھتے، لیکن بچوں میں، چھوٹوں میں بڑوں کا ادب نہیں آ رہا، ختم ہوتا جا رہا ہے. حضرات، اس تیرے نسب کو بناتے ہوئے باپ زمین پہ لے کے آیا، ماں زمین پہ لے کے آئی. تیرا استاد ہے جو تیرے اس حصے کو پالش کر کے تجھے پھر جنتوں کا سفر کرواتا ہے. یہ بھی تیری اصل ہے، اس کی بھی قدر کر، اس کا بھی ادب کر. با ادب با نصیب. جب تک اسکولوں کے باہر یہ سلوگن تھا اور بچے با ادب تھے، بچے با ادب تھے. آج وہ میرے بزرگ بیٹھے ہیں، یہ اپنے استاد سے ڈرتے تھے، یہ سہم جاتے تھے، یہ لحاظ کرتے تھے. ایک لفظ پڑھنے والے کو تو دور، جو ان کے زمانے میں پڑھاتا تھا بھلے نہیں بھی پڑھا، اس کی بھی قدر کرتے تھے. میں تو آج سامنے کلاس میں بیٹھے ہوئے ٹیچر کو ٹیچر نہیں سمجھتا. وہی رویہ پھر اس طرف سے، وہی اس طرف سے ہے. میرے بھائیوں، نہیں، اللہ کے لیے اگر کچھ بننا ہے، اگر کچھ بننا ہے، میں اپنے نوجوانوں سے کہوں گا، بیٹا، او میرے نوجوان دوست، میری بہنیں بھی سن رہی ہیں، جتنا مرضی ماں باپ غلط بول جائیں، غلط کر جائیں، ان کی سوچ غلط نہیں ہوتی. بسا اوقات فیصلہ غلط ہو سکتا ہے، میں مان لیتا ہوں، لیکن ان کی سوچ میں پیچھے شفقت ہوگی. باپ کو شفیق اسی لیے کہتے ہیں، وہ ڈر رہا ہوتا ہے. جو تھپڑ مارتا ہے نا، اس میں دشمنی نہیں ہوتی، اس کے پیچھے یہ ہوتا ہے کہ میں تھپڑ مار لوں، یہ لوگوں کے تھپڑ مارنے سے بہتر ہے، میں اس کو سمجھا لوں. اور ماں کی ممتا اگر کسی ٹائم تجھے ناراضگی دکھا رہی ہے، دوسری طرف چہرہ کر کے چادر میں پتہ نہیں وہ کتنا رو رہی ہوتی ہے، اس کے دل پہ چوٹ لگی ہوتی ہے. لہذا اتنی بے رخی نہ اپنا، اتنی بے رخی نہ اپنا.
انجام ظالموں کا اپنی نظر میں رکھ، شاید کہ تیرے ہاتھ سے تلوار گر پڑے۔ بھائیو، اس کے بعد ہماری نسل کا عدد ہے۔ نسل کون سی ہوتی ہے؟ جو میرے لیے میرے سسر نے رحم ڈھونڈا اور اپنی عزت اور آبرو میرے حوالے کر دی۔ یار کمال انسان ہے یہ، جس نے اپنی بیٹی، اپنی عزت، اپنی آبرو کے لیے مجھے چنا، جس کی 20 سال حفاظتیں کی تھی وہ میرے حوالے کر دی۔ کیوں؟ جا بیٹا یہ رحم لے، میری عزت کو لے اور اس کو اپنی زندگی کا پارٹنر بنا اور اس سے اپنی نسل چلا، اس سے میرے بیٹے، میری بیٹیاں، میری اولاد بنی۔ یہ میری نسل ہے، اس نسل کے حقوق کا، ذمہ داریوں کا لحاظ رکھنا، ان کے لیے سایہ بننا، ان کے لیے چھاؤں بننا، ان کو محبت دینا، کبھی سختی کبھی نرمی کرنا، ان کا لحاظ رکھنا، ان پہ توجہ دینا، ان کو اغوا نہ ہونے دینا، شام کو باہر نہ جانے دینا۔ یہ تیرے میرے لگے ہوئے گیٹ اور در و دیوار یہ ان بچوں کی خاطر رہی ہے، وگرنہ ہمیں کیا ضرورت تھی کہ نئی ہاؤسنگ سکیمیں بنا کے ان کی فصیلیں بناتے۔ بنا اسی لیے رہے ہیں کہ ہمارے بچوں تک کوئی نہ پہنچے۔ لیکن کیا کروں کہ آج تیری میری آزادی نے بے ادبی کا رخ ایسا اپنایا ہے کہ ہم نے بچوں کو سامان ایسا دے دیا ہے جو ان پہ من لم یرحم صغیرنا رحم کے لائق نہیں رہا، رحم کے لائق نہیں رہا۔ معذرت کے ساتھ ناراض نہ ہونا، مہنگے سے مہنگا موبائل لے دیں، میں اس چیز کے مخالف نہیں، لیکن یاد رکھنا اس میں ریسرچ کے ہزاروں سینکڑوں انجن ڈالے گئے، اس میں بڑے بڑے آلات ڈالے گئے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ تیرے میرے بچوں پہ رحم نہیں۔ رحم کا معنی تھا کہ ماں کے رحم سے جڑے ہوئے رشتوں سے جڑے، لیکن اس نے کیا کیا؟ اسی موبائل کے ذریعے عید والے دن رحم کے رشتے بیٹھے ہیں، ماں جی بیٹھی ہیں، باپ بیٹھا ہے، بھائی بیٹھے ہیں، بہنیں بیٹھی ہیں، بیوی بیٹھی ہے، بہو بیٹھی ہے، بچے بیٹھے ہیں، لیکن یہ اسی کھانے کو ان کو ڈال کے یہ ہاتھ سے نوالا نہیں دے رہا، بلکہ اس کی تصویریں بنا کے اپنی سیلفیاں دے کے غیروں کو بھیج رہا ہے۔ یہ رحم سے دور ہو گیا ہے، یہ غیروں کے قریب ہو گیا ہے۔ اپنوں سے دوری اور دور والوں سے اپنائیت کا یہ لب و لہجہ اسے نیو ہاسپٹل میں بے بس کر گیا۔ جب اس کے فیس بک کے اوپر ہزاروں فرینڈز تھے، لیکن جب حادثہ ہوا، ہڈیاں ٹوٹی، بلڈ کی ضرورت پیش آئی، ان میں سے ایک بھی دوست وہاں نہیں تھا۔ بلڈ دینے آئے تو وہی بھائی جس کو اس نے زندگی بھر کال نہیں کی تھی اور کہہ رکھا تھا کہ مر جاؤں گا تیرا چہرہ دیکھنا گوارا نہیں کروں گا۔ حضرات، یہ آج بے ادبی کے زمرے اور کیفیتیں اور حالتیں، ان سے نہ الجھو، لوٹ آؤ۔ صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے تو بھولا نہیں ہے۔ احباب گرامی، اس حوالے سے خصوصی طور پہ بڑی بڑی گزارشات تھیں، لیکن کہنا چاہوں گا بے ادبی ہر میدان میں آ گئی۔ سیاستدان کو دیکھیں، اسے نہیں پتا کہ میں نے دوسرے سے کیسے بولنا ہے۔ ڈاکٹر کو دیکھیں، اسے نہیں پتا کہ میں نے دوسرے مکتبہ فکر یعنی ایلوپیتھی، ہومیوپیتھی، دیسی پیتھی، لب و لہجہ مریض کے سامنے کیا رکھنا ہے۔ حضرات، کنڈکٹر کو دیکھ لیں، بس کے جو ہے وہ کسی ڈرائیور کو دیکھ لیں، راہ چلتے ہوئے دو راہیوں کو دیکھ لیں، اور سموسے خریدنے کے لیے گئے ہوئے دو روزے داروں کو دیکھ لیں، کوئی کسی کا ادب کرنے کو تیار نہیں، بس اپنی انا میں ہی میں، جو میں ہوں وہ دوسرا نہیں۔ بابا جی نے کہا تھا پھلاں دا تو عطر بنا تے عطراں دا پھر کڈ دریا تے دریا وچ پھر رج کے نہا تے مچھیاں وانگوں تاریاں لا، پھر بھی تیری بو نہیں مکنی، پہلے اپنی میں مکا۔ یہ تیری میری میں نہیں مر رہی، لہذا ادب کہاں سے آئے؟ مسجد کا ادب نہیں، وہ چلا رہی ہے، اذانیں آ رہی ہیں، نماز کے لیے کوئی نہیں جا رہا۔ آج جتنے لوگ تھے کل کیوں نہیں تھے؟ کل کیوں نہیں تھے؟ اور جتنے آخری روزے میں ہونے ہیں چاند رات میں کیوں نہیں ہوتے؟ وجہ کیا ہے؟ یہ بے وفائیاں، یہ بے ادبیاں، یہ حقوق کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے۔ تو بھائیو، اس کے لیے ضروری ہے کہ جس بھی رشتے کو دیکھیں پہلے اس کا حق پڑھیں کہ میں نے اسے کیا دینا ہے، کتنا دینا ہے، کیسے دینا ہے، کیا دینا ہے، کتنا دینا ہے، کیسے دینا ہے۔ بڑے سے بڑا پیر ہو، جبہ ہو، دستار ہو، اعلیٰ سے اعلیٰ سرکار ہو، میں اس کے پاؤں میں سر رکھ دوں، یہ ادب نہیں ہے۔ ادب سے ملنے میں حرج کیا حرج ہے، مگر اتنا نہ جھک کے دستار گر پڑے۔ میں ساری زندگی لوگوں کے دروازوں پہ گرتا رہوں، اگر میں رب کے در پہ آ کے اپنا ماتھا نہیں گرایا
تو کیا ہوگا؟ لنسفعا بالناصیہ ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ، اس بے ادب اور گستاخ پیشانی کو سر کے بالوں سے پکڑ کے گھسیٹ کے ہم جہنم میں اوندے منہ پھینکیں گے، کیونکہ جس کا حق تھا اسے دیا نہیں، جس کا حق تھا نہیں وہاں جا کے یہ جبی سائی کرتا رہا۔ آئیے جو کرنا ہے وہ بھی سیکھیں، جو نہیں کرنا وہ بھی سیکھیں، یہ ہماری زندگی کا حصہ ہونا چاہیے۔ اگر میں صحیح معنوں میں اس عنوان کو حق دینا چاہوں تو مجھے اس کے لیے کم از کم 1 سال درکار۔ قرآن کی ایک ایک آیت ادب بھی ہے، آداب زندگی بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک فرمان، وہ کتاب الوحی ہو، وہ کتاب الایمان ہو، وہ کتاب الوضو ہو، وہ کتاب الطہارہ ہو، وہ کتاب الغسل، وہ کتاب الصلاۃ ہو، وہ کتاب الزکاۃ، کوئی بھی پہلو ہو، حضرات یہ آداب زندگی ہے۔ 2 باتیں آخر میں گزارش کر کے بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ ہم نماز پڑھ رہے ہیں ان دنوں، اللہ کرے با ادب ہو کے نماز پڑھیں۔ ایک سوال آتا ہے جی نماز میں خشوع نہیں ملتا، کیسے کریں؟ علماء جواب دیتے ہیں جی ترجمے پہ غور کریں، اگلے لفظ پہ توجہ کریں۔ یہ تیرے میرے سوچے ہوئے جواب ہیں۔ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال، آپ کا جو جواب ہے نا کمال جواب تھا، کہا صلی صلاۃ مودع، نماز یوں پڑھ کے تیری زندگی کی آخری نماز۔ پھانسی کے گھاٹ پہ کھڑا ہے، کوئی چانس نہیں، مدعی پارٹی ہاتھ نہیں اٹھا رہی، کوئی رشتہ دار منوا نہیں پایا، اب تیری موت یقینی ہے، 2 رکعت نماز کا ٹائم ملا ہے، جیسے وہ پڑھے گا ویسے زندگی کی آخری نماز پڑھ، خشوع خود بخود آ جائے گا۔ کل نماز اثر پڑھ کے ایک فیملی روانہ ہوئی ہے کہ مغرب انشاءاللہ فیصل آباد پڑھنی ہے۔ بڑے مانا والا کے قریب پوری کی پوری فیملی رب کو پیاری ہوگی، فیصل آباد نہیں پہنچ سکی۔ صلی صلاۃ مودع، پتہ نہیں کون سی نماز آخری نماز ہو جائے، کون سی نماز آخری نماز ہو جائے۔ تو نماز کو ادب دیں، زکوٰۃ کو ادب دیں، جہاد کو ادب دیں، اور یاد رکھیے حج کو ادب، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ یہ پوری کائنات کی بے ادبی نہیں جب آپ رب کو کہہ رہے ہیں اللہ صرف تیرے لیے تیرے در پہ حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں۔ یہ اوروں کی گستاخی نہیں، بے ادبی نہیں، یہ رب کا مقام تو نے رب کو دیا ہے، یہ کمال درجے کا ادب ہے۔ لا شریک لک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، اللہ تو ہی تو، صرف تو۔ اور حضرات جب ہم اس انداز میں چلنے لگیں گے نا، انشاءاللہ آپ اور میں کمال کے مومن ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ بھائی کے لیے بھی کرے۔ یہ میری گفتگو کا آخری نقطہ ہے، اللہ کرے سمجھ آ جائے۔ مجھے اچھا لگتا ہے لوگ ہنس کے ملیں، تو بھائیوں دوسروں کو تیور کے ساتھ نہ ملا کروں پھر میں۔ مجھے اچھا لگتا ہے لوگ مجھے ادب سے ملیں، تو میں لوگوں کی بے ادبی نہ کروں۔ مجھے برا لگتا ہے کہ کوئی گالی دے تو میں کسی کو گالی نہ دوں، میرے سے کوئی جھوٹ بولے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے تو میں بھی جھوٹ نہ بولوں، میں ملاوٹ کر کے مجھے کوئی دے تو مجھے برا لگتا ہے تو میں بھی ملاوٹ کر کے نہ دوں۔ جو مجھے پسند نہیں ہے کہ ملے میں لوگوں کو نہ دوں، یہ ادب ہے۔ اور جو مجھے اچھا لگتا ہے کہ ملے میں لوگوں میں بانٹنا شروع کر دوں، انشاءاللہ وہ واپس لوٹے گا۔ اسی لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ آج تک جو سوء ادب ہو گیا، جو بے ادبی جو گستاخی ہو گئی خالق کے حق میں یا مخلوق کے حق میں، اللہ وہ معاف کر دے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اور جو باقی زندگی ہے الہ العالمین اس میں ادب کے دائرے میں رہ کے زندگی گزارنے کا چانس دے دے۔ یہ دعا کے ساتھ ہم اللہ رب العزت کے اپنے آپ کو بھی اور آپ کو بھی حوالے کرتے ہیں۔ استودع اللہ دینکم و امانتکم و خواتیم اعمالکم۔